ناظرین کرام السلام علیکم. آج ایک چھوٹا سا پروگرام ایپسٹائن فائلز کو لے کے جس کو لے کے بہت زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں ایپسٹائن فائلز پر آؤں کہ وہ کیا ہے اور کیوں حکومت مجبور ہوئی کہ اس کے اوپر ایکشن لے امریکن گورنمنٹ، جیفری ایپسٹائن کے کیا ایسے اقدام تھے، ان میں کن کن بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں جو رئیس ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ایون یو کے کی شاہی خاندان سے جن کا تعلق ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کو ہم کمپیئر بھی کریں گے پاکستان گرومنگ گینگز سکینڈل کے ساتھ جو یو کے میں پیش آیا، کہ ادھر ان تمام باتوں کو لے کے چونکہ اس وقت اس گروپ میں پاکستانی زیادہ تھے، انہوں نے کہا یہ تو پاکستان کے کلچر کا حصہ ہے. یہ ادھر کے فار رائٹ جو ویسٹ کے لوگ تھے ان کا الزام تھا پاکستان پر. لیکن اس وقت کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ ویسٹ کے کلچر کا حصہ ہے. یہ تضاد کیوں ہے؟ آج ہم اس پروگرام میں اس موضوع پہ بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. پاکستان گرومنگ گینگ سکینڈل یو کے میں جب ہوا تو اس کو پاکستانی کلچر کے حصے میں ڈالا گیا کہ یہ پاکستان کے کلچر کا حصہ ہے. اور اس گینگ کے دیگر لوگ چونکہ پاکستانی تھے. اینگل ہیل نے اپنی ریسرچ میں کہا کہ 1400 لڑکیوں کو فزیکلی ابیوز کیا گیا سن 2002 سے لے کے سن 2007 تک. اس میں الزام پاکستان کی اقدار، ان کے کلچر، ان کی ثقافت کو دیا گیا. حالانکہ یہ بات صریحاً غلط ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کا کلچر عورتوں کی بے حرمتی، عورتوں کے ریپ، عورتوں کی عزت کی پامالی کو کسی بھی طریقے سے نہ کوئی مذہب نہ کوئی ملک سپورٹ کرتا ہے. لیکن دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایپسٹائن کی فائلیں منظر عام پہ آئیں، یہ ایپسٹائن فائلز کا نام کیوں پڑا کہ یہ فائلیں جو تھیں یہ نکلیں جیفری ایپسٹائن سے، جو ایک امریکن فائنانسر ہیں بہت بڑے پارٹیوں کے مختلف پروجیکٹس کے مختلف معاملات میں. وہ ایک کنوکٹڈ سیکس آفینڈر بھی رہے ہیں، اور ان کے سوشل اور سیاسی سرکل میں جو لوگ شامل ہیں وہ اتنے بڑے نام ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہیں. اس وقت قریب 6 ملین پیجز جس میں تصاویر، ویڈیوز شامل ہیں آج منظر عام پر ہیں. مگر اسے تو کسی نے امریکہ کے ویسٹرن کلچر کا حصہ یا اس کی خرابی یا ان کی ثقافت کو مورد اس الزام نہیں ٹھہرایا. ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کوئی بھی ملک یا اس کی ثقافت تو یہ پروموٹ نہیں کرتی. لیکن کیا یہ اسلاموفوبیا کی ایک اور شکل ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی حرکت کرے تو اس کی ثقافت، اس کی ویلیوز کو ذمہ دار ٹھہرا دو، اور کوئی گورے کریں تو وہ ایک انڈیویجول انسیڈنٹ کہلایا جائے گا، یا ان لوگوں کی غلطی یا ان کی ایک وائلیشن آف لا کہلایا جائے گا. 2008 میں ایپسٹائن نے کے پروسیکیوٹر نے ایک پلی ڈیل کی تھی جس میں ایک 14 سالہ لڑکی جس کا کیلیفورنیا سے، فلوریڈا سے تعلق تھا، اس کے والدین نے ایک کیس کیا. اس نے بتایا کہ اس کو سیکشولی مولیسٹ کیا گیا ہے یا سیکشولی سیکس کے لیے سالیسٹ کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے وہ بچی انڈر ایج تھی. لیکن اس کے 11 سال بعد اس الزام میں ایپسٹائن کو جیل بھیج دیا گیا، اور جب وہ ٹرائل چل رہی تھی تو ان کی موت ہو گئی. ایک علیحدہ انویسٹیگیشن میں ایپسٹائن کی جو گرل فرینڈ ہیں، برٹش فارمر گرل فرینڈ جی میکسویل، اس میں یہ ثابت ہوا کہ وہ بھی ایک سیکس سکینڈل میں شامل تھی، جہاں سے وہ عورتوں کی، کم عمر خصوصاً لڑکیوں کی سیکس ٹریفکنگ کرتے رہے ہیں.
لیکن بہت سارے حقائق جو سامنے آئے، جب ٹرمپ کے سامنے یہ سارے حقائق آئے اور پھر 4 ریپبلکنز اور 214 ڈیموکریٹس نے ایک پراپر پٹیشن پہ دستخط کیا کہ اس کی ایک پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ کون کون لوگ شامل ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو اس پہ پھر ٹرمپ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے ایک فل انویسٹیگیشن کھولنے کا حکم دیا۔ ان کی لسٹ میں، فائلز میں بہت امیر اور طاقتور لوگوں کے نام آ رہے ہیں۔ اس میں اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونڈسور کی بھی ایک تصویر ہے جو میں نے نیٹ پر دیکھی ہے کہ وہ آل فورز میں کوئی نازیبا حرکت، اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتی، نہ ہی وہ تصویر میں نے اس پروگرام میں شامل کی، ان کا بھی نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری نسل کے کرائمز بھی ہیں، جیسے لارڈ مینڈلن نے کوئی سینسٹیو مارکیٹ انفارمیشن جیفری ایپسٹائن کو دی، جو ظاہر ہے اس نے اپنے کسی کانٹیکٹ کو پاس آن کی ہوگی جس سے انہوں نے مارکیٹ میں پیسے بنائے ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، ہلری کلنٹن، بل کلنٹن، ایلن مسک۔ دیکھیے، جب ایک پینڈوراز باکس کھلتا ہے تو اتنا سا بھی کسی کے ساتھ کوئی کنیکشن ہو تو اس کی جانچ شروع ہو جاتی ہے۔ بہت لوگوں کے جوابات بھی میں نے پڑھے کہ جی ہمیں تو ایک ہی میل انہوں نے کی، ہم نے ایک ہی میل کا ایک سرسری جواب دیا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ جو ان کی کمیونیکیشن ہے وہ بہت لمبے وقت اور بڑے نازک معاملات پر بھی محیط ہے۔ تو یہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور اس میں فائنل نتیجہ کیا آئے گا، فائنل لیول پہ کون سے لوگوں کو ملوث پایا جائے گا، وہ وقت بتائے گا۔ لیکن ایک بات جس سے ہم سب کو اجتناب برتنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کرتا ہے تو ہمیں اس شخص کو ہی مورد الزام ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ کوئی مذہب اور کوئی ملک کسی بھی کرمنل آفینس کو، سول آفینس کو یا اخلاقیات سے گرنے کو سپورٹ نہیں کرتا۔ کسی مذہب پہ یا ملک پہ انگلی اٹھا دینا، انلیس وہ مذہب اور وہ ملک پھر اس حرکت کی تائید کرے، تو جو کوئی بھی نہیں کرے گا تو وہ پھر بہت غلط ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔